ہے کلام رب سناتے ہیں ہمیں محبوب رب، دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب موجود ہیں اپنے نئے پروگرام جس کا نام ہے حدیث قدسی۔ اپنے اس پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت اور نقل کی ہوئی حدیث قدسی کو ہم سنا کریں گے، اور اس سے متعلق پیارے پیارے مدنی پھول بھی ہم سنا کریں گے۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع پر بات کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض کے لیے یہ نام نیا ہو کہ ہم نے حدیث کا نام تو سنا ہے، لیکن حدیث قدسی کسے کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، جب ہم حدیث کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قول یا فعل ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی قول یا فعل ایسا ہو جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو۔ جی ہاں، حدیث پاک تو اسی کو کہتے ہیں، لیکن حدیث قدسی ایک خاص ٹرمز ہے، ایک خاص ٹرم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں الفاظ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، لیکن وہ کلام حقیقت میں خدا کا ہوتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اللہ پاک اپنے بندوں سے یوں کلام کرتا ہے، تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم ابتدا میں ایک حدیث قدسی سنا کریں گے، اور اس کے بعد اس سے متعلق قرآن کریم کی چند آیات اور حدیثیں اور بزرگوں کے اقوال اور واقعات وغیرہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ آج کی جو حدیث قدسی ہم سننے کے لیے جا رہے ہیں، اسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے، اور یہ حدیث پاک یعنی حدیث قدسی جو ہے، یہ ذکر اللہ کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ ایک بہت ہی پیاری روایت، بہت ہی پیاری فضیلت جو ذکر اللہ سے متعلق ہے۔ جب ایک مسلمان اسے سنتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ پاک اپنا ذکر کرنے والوں سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی فرشتے کو ذکر کی مجالس مل جائیں، ذکر کرنے والے لوگ مل جائیں، تو وہ دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ، جو تمہارا مقصود تھا وہ یہاں پر موجود ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے آ جاتے ہیں اور اپنے نورانی پروں سے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں جب ان ذکر کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ حالانکہ اللہ پاک سب جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، وہ تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، اور تیری بہت حمد بیان کر رہے تھے، وہ تیری تعریف بیان کر رہے تھے اور تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں
کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ، انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو وہ تیرا زیادہ کثرت سے ذکر کرتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یا اللہ، انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو تجھ سے اور زیادہ شدت سے جنت کا سوال کرتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ، انہوں نے دوزخ کو تو نہیں دیکھا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو اور شدت سے دوزخ سے پناہ مانگتے۔ اس پر اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان ذکر کرنے والے بندوں کو بخش دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا اللہ پاک کا ذکر کرنے والے لوگوں کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ہمیں ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ اب کثرت سے ذکر کا کیا مقصد ہے؟ اس کے حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ کثرت سے ذکر کس طرح سے ہو سکتا ہے اور ذکر سے مراد کیا کیا چیزیں ہیں۔ چنانچہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت ذکری رفع الغفلہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں ذکر کی جو حقیقت ہے وہ غفلت کا اٹھ جانا ہے، انسان کے دل سے غفلت کا پردہ اٹھ جائے، اسے کہتے ہیں ذکر کی حقیقت۔ اور غفلت کا پردہ ہٹ جانا یہ ذکر کی حقیقت کہلاتا ہے۔ اگر انسان کے دل سے غفلت کا پردہ ہٹ جائے تو انسان کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ہم اگر یہ سمجھیں کہ ذکر صرف زبان سے ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں، بلکہ جسم کے ہر عضو کا ذکر ہو سکتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان کا ذکر یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اس کی تکبیر بیان کرے۔ ہاتھوں کا ذکر یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کسی غریب کی مدد کر دے، کوئی اچھا کام کر لے۔ کان کا ذکر یہ ہے کہ انسان اپنے کانوں سے اچھی بات سنے، اللہ کا ذکر سنے، اللہ کی حمد سنے، اچھی باتیں سنے، دینی باتیں سنے، تلاوت قرآن سنے اور گناہوں والی باتوں سے اپنے کان کو محفوظ رکھے۔ پاؤں کا ذکر یہ ہے کہ انسان مسجد کی طرف چل کر جائے، اللہ کی عبادت کی طرف چل کر جائے، کسی کی مدد کرنے کے لیے چل کر جائے، یہ پاؤں کا ذکر۔ آنکھوں کا ذکر یہ ہے کہ انسان کعبۃ اللہ کا دیدار کرے، انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے ان آنکھوں کے ذریعے سے، یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ اور دل کا ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے، انسان اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر کرے، انسان اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں بسائے، یہ ہے دل کا ذکر۔ تو جسم کے ہر عضو کا ذکر ہو سکتا ہے۔ انسان کو اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا کر رکھنا چاہیے۔ اللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے بہت ساری سوکھی جھاڑیوں میں پھلدار درخت ہو۔
تو بہت سارے غافل لوگوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال یہ ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں اور اللہ کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں، جس نے ہمیں صحت دی، جس نے ہمیں بہت ساری نعمتیں بغیر مانگے عطا کی، جس نے ہمیں اچھا بولنے والی زبان عطا فرمائی، جس نے ہمیں تندرست جسم عطا فرمایا، جس نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ اس کے احسان کا ایک شکر یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زبان سے اور جسم کے دیگر اعضاء سے اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا رہے۔ ایک اہم ترین نقطہ سماعت کیجیے بڑی توجہ کے ساتھ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے تو ہم غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حوالے سے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل پر قبضہ کیے ہوئے ہوتا ہے، شیطان ابن آدم کے دل پر قبضہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اذا ذکر اللہ خنسا، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب انسان غافل ہو جائے تو پھر وہ انسان کے دل میں وسوسہ داخل کرتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکات میں نقل فرماتے ہیں کہ کیا غفلت وسوسے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یا وسوسہ غفلت کی وجہ سے آتا ہے؟ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے نا وہ شیطان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، سارا کا سارا کریڈٹ، سارے گناہوں کا، ساری غفلتوں کا کریڈٹ شیطان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کیا وسوسہ غفلت کی وجہ سے یا غفلت وسوسے کی وجہ سے؟ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جب بیان کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان جب تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اسے وسوسہ داخل کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ لیکن جب انسان غافل ہو جائے تو پھر شیطان وسوسہ داخل کرتا ہے۔ انسان شیطان کو خود موقع دیتا ہے کہ وہ وسوسہ داخل کرے۔ ہم نے شیطان کو راستہ ہی نہیں دینا ہے کہ وہ آ کر وسوسہ داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زبان کو اگر مشغول رکھیں گے، اپنے جسم کے دیگر اعضاء کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں گے تو انشاءاللہ شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے نا یہ قلعے کی مانند ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو گویا کہ وہ قلعے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے اور پھر شیطان اسے وسوسہ ڈالنے کے لیے اس کے پاس نہیں آ سکتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، تکبیر بیان کی جائے، حمد بیان کی جائے۔ ہمارا دین کتنی پیاری تعلیمات دیتا ہے۔ کھانا کھانے لگیں اللہ کا ذکر کریں، کھانا کھا چکیں اللہ کی حمد بیان کر لیں، اگر اونچائی پر چڑھ رہے ہیں اللہ اکبر پڑھیں، نیچے اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ پڑھیں۔ ہمارے بزرگان دین اپنے شب و روز کے معمولات کو اللہ کے ذکر میں ہی مشغول رکھا کرتے تھے۔ بلکہ بعض بزرگوں کے بارے میں تو یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ کھانا بھی گھول کر پانی میں یعنی ملا لیتے تھے اور پی لیا کرتے تھے کہ چبانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم میں اللہ کا ذکر کرنے میں گزار سکتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کا ذکر کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ نماز یہ بھی اللہ کا ذکر، روزہ یہ بھی اللہ کا ذکر، صدقہ کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر، کسی غریب کی مدد کر دینا یہ بھی اللہ کا ذکر،
یہاں تک کہ اگر کوئی انسان اپنی قبر و آخرت کے بارے میں سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ہی صورتیں ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کے ذکر کی صورتیں ہیں، یہاں تک کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی صورت ہے۔ کعبۃ اللہ کا دیدار کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی صورت ہے۔ مسجدوں کو دیکھنا، قرآن کریم کا دیدار کرنا، قرآن کریم کی زیارت کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ علم دین کی مجالس میں شرکت کرنا، بیان سننا اور علماء کرام مبلغین سے بیانات سننا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی صورت ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اپنے معمولات کا جائزہ لے لیں کہ میں اپنا کتنا وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزار رہا ہوں۔ ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر اپنا ذکر کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اسی لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے اپنا وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی گزارتے رہیں، اور اگر غفلت اختیار کر لیں گے تو پھر شیطان وساوس داخل کرے گا، اور جب وسوسہ انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر انسان بے چین پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین ہے، یعنی اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمارے دل کو لذت حاصل ہو، سکون ملے گا۔ انسان سکون تلاش کرنے کے لیے دنیا کی عارضی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کسی جگہ پر گھومنے چلا جاتا ہے، کوئی کچھ کھانے پینے میں لذت محسوس کرتا ہے، بلکہ معاذ اللہ لوگ لذت حاصل کرنے کے لیے گناہ کرتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سے لذت حاصل ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین یہ حقیقی لذت نہیں ہے، یہ حقیقی اطمینان نہیں ہے، یہ تو ایک عارضی مزہ ہے جو کہ اس گناہ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا ذکر اگر ہم کریں گے، اگر ہم اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے تو ہمارے دل کو اتنا اطمینان ملے گا، ایسی خوشی حاصل ہوگی اور ایسا سکون ملے گا جو دنیا کی کسی لذت میں ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اپنا معمول بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کثرت کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنے پاس ایک تسبیح رکھیں، کاؤنٹر ہو کاؤنٹر وہ رکھیں، اپنے ہاتھ میں رکھیں گے نا تو ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ انسان اس کو چلاتا رہتا ہے، آپ کی زبان سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر جاری بھی رہے گا، اور وہ تسبیح اور کاؤنٹر جو ہے وہ چلتا بھی رہے گا، آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، لیکن ہمارا دل بھی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل رہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف زبان سے ہم طوطے کی طرح رٹا رٹایا ہم صرف ایک ذکر کے الفاظ اپنی زبان سے جاری رکھیں، لیکن ہمارا دل غفلتوں میں پڑا ہوا ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، شیطان کے لیے انسان سے گناہ کروانا کب آسان ہو جاتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو اب شیطان کے لیے اس سے گناہ کروانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا، یہ صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں کون کون اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ آئیے قرآن سنتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدی، کوئی ایسی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو، جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ جی ہاں، یہ جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، انسان تو انسان، جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے بے جان جو چیزیں ہیں نا، لکڑی، پتھر، یہ بھی اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اور یہاں تک آتا ہے بعض روایتوں میں کہ مچھلی جال میں اسی وقت پھنستی ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، جانور کے گلے پر چھری اسی وقت چلتی ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، پرندہ اسی وقت جال میں پھنستا ہے جب اللہ کے
ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے ذکر سے غفلت کرنے والے ان جانوروں کا یہ حال ہے تو اس انسان کا کیا حال ہوگا جو اپنے پالنے والے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے اپنے محبت کرنے والے، تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دور کر دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اللہ پاک کی نعمتوں میں غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صحت دی ہے، جو نعمتیں دی ہیں، اللہ پاک کی جتنی نعمتیں ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور کثرت کے ساتھ اپنے شب و روز کو اللہ کے ذکر میں گزارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسے ابھی بیٹھ کر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ذکر اللہ کی فضیلت آپ دیکھ رہے ہیں، حدیث قدسی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک صورت ہے۔ تو کوشش کریں اپنے گھر میں یہ بھی محفل سجی رہے، بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ اور دیتا ہوں، اگر ہو سکے تو روزانہ کی بنیاد پر، ورنہ پھر ہفتہ وار کوئی ایک سلسلہ ایسا کر لیں اپنے گھر کے اندر کہ سارے گھر والے مل کر اللہ کا ذکر کریں۔ دانوں پر جو تسبیحات پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، کوئی اس طرح کا معمول ہو جائے کہ سارے گھر والے مل کر اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف ہوں، اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شریک ہو جائیں گے۔ کیا ہی بات ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع جو ہر جمعرات کو ہوا کرتا ہے، الحمدللہ اس میں بھی اللہ کا ذکر سارے مسلمان مل کر کرتے ہیں، سارے شرکا مل کر کرتے ہیں، اور مل کر ذکر کرنے کی تو کیا ہی فضیلت ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے ان باتوں پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینے کی کوشش کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا آج کا پروگرام جو حدیث قدسی کے حوالے سے تھا۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے کلام رب سناتے ہیں ہمیں محبوب رب، دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب